السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ بلاگ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور میری حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے معلوماتی بلاگ بناؤں کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ میں خود پہلے اس کی اسٹڈی کرتی ہوں، اس کو سمجھتی ہوں اور پھر آپ کے سامنے وہ میں پیش کرتی ہوں۔ اگر اس میں مجھ سے عربی پڑھنے میں یا اردو بھی پڑھنے میں سمجھانے میں کوئی بھی زیر زبر پیش کی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے اس کو قبول و منظور فرما لے۔ اور ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم اپنے بلاگ کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور کرتے ہیں کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ تو آئیے ناظرین و حاضرین، اپنے بلاگ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آج کا جو بلاگ ہے وہ پارہ نمبر 17 اقترب للناس کی سورۃ الحج، جی ہاں سورۃ الحج کی میں آپ کو بتا رہی ہوں آیت تو 22 ہے۔ تو اس کو آپ ضرور پڑھیے گا اور اس کو قرآن میں اس کی تفسیر میں ضرور جائیے گا۔ یہ بہت خوبصورت آیات ہیں جس کا ترجمہ مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ دیکھیے، میں خود اس کیلنڈر میں نے اس کو پڑھا پہلے اور مجھے بہت اچھا لگا اس کا ترجمہ بھی اور اس کی عربی بھی، تو میں نے چاہا کہ میں ضرور یہ آپ کے سامنے شیئر کروں اور آپ بھی اس کی تفسیر میں گم ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، اس کو سمجھیں، اس پوائنٹس کو آپ دیکھیے کتنا خوبصورت اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ بے شک حقیقت ہے اس بات میں، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ سبحان اللہ۔ تو تھوڑی سی میں اس کی تفسیر بیان کروں گی جو میں نے سمجھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مطلب ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ کافروں کے لیے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر اور خداؤں کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، تو وہ سب مل کر بھی ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ مکھی جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، اگر وہ ہم سے کوئی چیز
چھین کر لے اڑے، لے جائے، تو ہم میں یہ مجال نہیں ہے کہ ہم اسے چھڑا کے واپس لے آئیں یا وہ چیز اس سے واپس لے آئیں، اس مکھی سے۔ سبحان اللہ، مدد چاہنے والے بھی کمزور، مطلب اگر ہم اس مکھی سے مدد چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے، جو ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، وہ بھی کمزور۔ بے شک تمام طاقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں کفار مکے میں 365 بت رکھے ہوئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بتوں کو گرا دیا، تمام بتوں کو نیست و نابود کر دیا تھا، اور وہاں آپ نے فرما دیا کہ ایک اللہ ہے، اسی ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے آگے سر بسجود رہنا ہے، اچھا برا اسی سے پکارنا ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، کہ ہم اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جو ہم سے دولت میں، مال میں، اسباب میں زیادہ بڑے ہیں، ہم مدد کے لیے ان کو پکارنے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری ہیلپ کر دو، ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہاں جانا ہے، ہمیں یہ چیز پرووائڈ کر دو، دس اینڈ دیٹ۔ تو کیا ہے، ہمیں ایک اللہ کو ہی پکارنا ہے۔ آپ اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کی کس طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ آپ کے غیب سے ایسی مدد ہو جاتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اس کا روزی رزق آ گیا، کہاں سے اس کی روزی رزق میں اضافہ ہوا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکلات کو ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم ایک اللہ کو پکاریں گے، بے شک ہمارا معبود ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، اور ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم اب ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یقیناً ہم کامل ایمان رکھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ڈگمگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر ہمارا ایسا ایمان جو کچا پکا ہے تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے مستحق بھی نہیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے، اور بہت پارہ نمبر 17 میں یہ موجود ہے۔ آپ ضرور وہاں جائیے، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ اگر وہ مل کر ایک مکھی کی کیا اوقات ہے، ایک مکھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ظاہر ایک جاندار چیز ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ایک بے معنی سی چیز ہے، لیکن اس سے ہمیں فائدے بھی ہیں۔ وہ شہد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کا علاج مکھی میں رکھ دیا ہے۔ مکھی کا شہد، جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، آپ دیکھیے وہ شہد جو ہے وہ تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے۔ اب مکھی کی اہمیت یہاں ہمیں واضح ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں مکھی تو ایک ناچیز ہے، لیکن آپ دیکھیے مکھی کے ایک پر میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اگر دودھ میں مکھی گر جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، وہ دودھ پھینکنا نہیں ہے، بلکہ اس مکھی کو ایک دفعہ دوبارہ ڈبو کے پھینک دیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ دودھ پی لیں۔ تو یہ ہے حقیقت کہ جو کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول دیا، ٹھیک ہے، ایک ایسا ورڈ، یہ پوری ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، آپ اس جیسی کوئی آیت تو بنا کر لے آئیں، کوئی سورت تو بہت دور کی بات ہے، ایک آیت، لیکن کفار مکہ نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے وہ کیسے کر سکتے تھے؟ تو یہاں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے، اور پھر ہم مسلمان کہلانے کے بھی مستحق ہوں گے۔
اور ہمیں مدد جو مانگنی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام مخلوقات کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ چرند پرند ہوں، کچھ بھی ہوں۔ آپ دیکھیے، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور بس اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ کوئی بھی مشکل کام ہے آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس کام کو ایسے طریقے سے، اپنے ایسے غیب سے اس طریقے سے مدد کرتا ہے کہ وہ کام ہمارے لیے بہت سہل ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ہم اس سے بآسانی اس مشکل سے، جس مشکل میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، اس مشکل سے بآسانی نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کو ہی پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، آپ نماز باقاعدگی سے پڑھیں، تہجد پڑھیں تو بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو تہجد کی بھی عادت بنائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ قرآن پاک کو ہم تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اس کے رموز و اوقاف کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ ہے کہ جو علم ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور پھر اس کو سکھایا۔ تو یہ تو قرآن کے بارے میں حدیث تھی۔ اسی طریقے کا اگر آپ کے پاس کوئی بھی علم ہے، جیسے ٹیچرز ہوتی ہیں اسکول میں، میتھس، بایو کی، انگلش، کیمسٹری وغیرہ کی، مختلف سبجیکٹ کی، تو ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پاس قرآن کا علم ہے، الحمدللہ قرآن پاک تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اور حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہوتی ہے کہ اس میں مجھ سے کوئی بھی زیر زبر پیش کی غلطی نہ ہو جائے، اور نادانستگی طور پر اگر ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے قبول و منظور فرما لے، میری اس تلاوت کو بھی اور آپ سننے والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی۔ تو آمین ثم آمین۔ تو ناظرین و عازرین، آج کی جو یہ بلاگ تھا، یہ بہت خوبصورت آیت پر تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے کہ بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اے اللہ، جس کام کی دعا طلب کر رہا ہوں بظاہر تو یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن کوئی معجزہ دکھا کر اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ کی وہ ذات پاک ہے جو بڑا مرتبے والا ہے، جو بڑے مرتبہ والا ہے۔ میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے جو ایمان لائے ہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ 28واں پارہ قد سمیع اللہ اور سورۃ المنافقون، اس کی آیات میں نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں یا اے مسلمانوں نہیں پکارا، اے ایمان والے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ مطلب یہ کہ انسان کو جب مال و متاع ملتا ہے، شہرت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔
نماز تو دور کی بات، وہ کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا گوارا نہیں کرتا، اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، اور اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے پھر وہ کسی کام نہیں آئیں گی۔ اور اولاد کی صورت میں مطلب اپنی اولاد میں لگا رہتا ہے، اولاد کی نمود و نمائش، اولاد کو پروان چڑھانے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اولاد، یہ دولت، یہ معلومات، یہ تمام نعمتیں اس کو ایک رب العزت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اسے عطا کی ہیں، تو اسے چاہیے کہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ آپ پانچوں وقت باوضو رہ کر نماز پڑھیے، نماز کی ادائیگی کیجیے اور دعا کریں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی شہرت، اپنی عزت، اپنے وقار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام چیزوں سے مالا مال کر دے گا، لیکن سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو تو یاد کر لیں جو آپ کو اس دنیا میں جس نے پیدا کیا ہے، جو یہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ ہم دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، نہ نماز کا ہوش ہوتا ہے، نہ قرآن کا ہوش ہوتا ہے، نہ حسن اخلاق کا، نہ رشتہ داروں سے سلوک، نہ والدین کا احترام۔ تو یہ تمام چیزیں بیکار ہیں اگر ہم نے ان پر عمل نہیں کیا تو۔ اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنے مال جمع کرنے میں لگے رہیں گے، دن اور رات ان کی پلاننگز چلتی رہتی ہیں کہ مال کیسے کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ ایک ایک ذرے کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، جو اس نے کمایا کہاں سے اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پوچھے گا، اور اگر ہم انکاری ہوں گے تو اسکرین آن ہو جائے گی اور پھر ہم نے جو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ رکھے، نہ کرے۔ پروردگار ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اپنی تعلیمات کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک مہیا کریں۔ یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اب ہم دنیا میں آتے ہیں، اپنی زندگی کو بے معنی گزار رہے ہیں، ہمارا جینے کا کوئی مطلب، ہم جی رہے ہیں لیکن ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس صبح اٹھے، کھایا پیا، نکل گئے، شام میں آئے، کھایا پیا، سو گئے۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک زندگی دی ہے، امانت اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے یوز کرنا ہے کہ آیا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی تحفے میں دی ہے وہ ہم صحیح مصرف میں کام میں لا رہے ہیں یا بس اس کو ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے زندگی پر ضرور نظر ڈالیں، آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے، اپنی زندگی کو کسی نہ کسی کے لیے مختص کر دیں، کسی نہ کسی کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سب سے بہترین کام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کا ذکر کرنا، اور قرآنی اذکار پڑھنا، قرآنی کتابیں پڑھیں، آپ اسلامک بکس پڑھیں اور اپنی معلومات کو آگے صدقہ جاریہ میں تبدیل کیجیے۔ آپ دیکھیں ناظرین و حاضرین، تو ہمیں اپنی زندگی گزرنے کا مقصد نظر آئے گا۔ ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، ایک جو ورکر ہوتا ہے، جو آفس میں کام کرتا ہے، اس کا کام ہے آفس میں جانا، اپنے کام کو، جو اس کو ٹاسک ملا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا، اس کو مکمل کرنا، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ وہ اگر ریگولر جا رہا ہے، آپ دیکھیے تو اس کو اس کا آؤٹ پٹ بھی نظر آتا ہے، اس کو آؤٹ پٹ بھی ملتا ہے، اس کو سیلری کی صورت میں اس کو اس کا عہدہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کا رینک بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنا رینک بڑھانا ہے، نہ کہ گھٹانا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو صحیح مصرف میں یوز کرنا ہے۔ آئیے آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پانچوں وقت کے نمازی بنیں گے اور دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کریں گے۔
دیکھیے جب تک ہم خود نماز نہیں پڑھتے، خود قرآن نہیں پڑھتے، خود کوئی اچھی بات نہیں کرتے، اچھی چیز نہیں کرتے، تو ہم دوسروں کو بھی کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ وہ پلٹ کے فوراً ہمیں بول دیتا ہے کہ آپ تو ایسا کرتے نہیں ہیں، مجھے اس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، پہلے ہمیں اپنے اندر وہ گٹس پیدا کرنے ہیں کہ دوسرا بندہ ہمیں دیکھ کر ہماری شخصیت کو اپنائے۔ اور ہمیں کس کو فالو کرنا ہے، کون سی شخصیت کو؟ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک آئیڈیل شخصیت ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، دا ہولی پروفٹ پیس بی اپاؤن ہم، ہمارے لیے ایک بہت معتبر شخصیت ہے، بہت آئیڈیلائز ہے ہم سب کے لیے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اپنانا ہے، ان کی سیرت و کردار کو اپنانا ہے، اور انہوں نے جو ہمیں سیدھی راہ دکھا دی ہے اس پر آپ چلتے رہیں، دیکھیں آپ کی زندگی کتنی خوبصورت، آسان اور سہل ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین و حاضرین، امید ہے آپ کو آج کی میری باتیں پسند آئیں گی، اور ضرور کسی نہ کسی کے دل پر تھوڑی بہت تو کوئی نہ کوئی بات اثر کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہیں۔ آپ بھی جہاں سے بھی، جس سے بھی کوئی اچھی بات سنیں، سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، اس کو آگے ضرور فارورڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔